الیک المصیر، پناہ بھی تیری طرف ہم لیں گے، سب سے منہ موڑ کے آئیں گے بھی تیری طرف۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار یہ جو دشمن ہیں ان کے لیے ہمیں وہ ایک کندہ قصاب ہوتا ہے یا وہ فتنہ ہوتا ہے، یہ فوج والے جو نشانہ بازی کرتے ہیں نا، وہ سامنے جو وہ ریت کا وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، یا یہ چھوٹے پیمانے کے اوپر اب جو یہ چھوٹے چھوٹے وہ بیلون سے لے کے وہ بچے نشانہ کرتے ہیں، یہ جو تخت ہوتا ہے نا جس کے اوپر نشانے مارتے ہیں، یہ چھیدتے ہیں اس کو تیروں سے، اس کو فتنہ کہتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں ان مخالفین کا تختہ مشق، یہ لفظ ہے ہمارے لیے، کندہ قصاب بھی کہتے ہیں اس کو، کسائی دی کھوڑی کہتے ہیں پنجابی چون، ہمیں وہ نہ بنا دینا ان کا۔ اور یہاں ہے واغفر لنا، خود مفہوم واضح کر دیا مغفرت کا یہاں ایک لفظ نے، ان مخالفین کا تختہ مشق نہ بنا دینا، واغفر لنا ہماری حفاظت کرنا، ربنا پھر وہی ربنا انکا انت العزیز الحکیم، ہم جانتے ہیں تو غلبے والا بھی ہے لیکن تیرا غلبہ حکمت پر مبنی ہے۔ اب یہاں وہ بات آئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ یہ تھے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھی جن کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ روش جس کا اتباع کرنا چاہیے، وہ نمونہ جس جیسا بننا چاہیے، وہ ماڈل جس کے مطابق اپنے آپ کو متشکل کرنا چاہیے۔ معنی تو یہی ہے عام، لیکن اس کے اندر جو بنیادی معنی ہیں وہ عجیب چیز ہے، یہ عربوں کی زبان بھی اور قرآن کا انتخاب بھی۔ اتباع ایسے ہی نہیں وہ کرتے چلے جائیں کچھ، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے دکھوں کا علاج کرنا، کسی کو پریشانی میں تسلی دینا، کسی کو اضطراب میں سکون عطا کرنا، یعنی وہ اتباع کہ جس کا نتیجہ دکھوں کا علاج، پریشانیوں کا مداوع، اضطرابیوں کا سکون ہو، وہ ہوتا ہے جسے اسوہ کہتے ہیں۔ اب پھر اسوہ جو ہے اس کو اگر ماڈل آپ کہیں گے تو مجھے یاد ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ماڈل کے معنی ہوتا ہے ایک نمونہ جس جیسا بن جانا مقصود ہو، اس جیسا بنانا۔ اب اور تو کئی معنی سمجھ میں نہیں آتے، ڈرائنگ کی کلاسز کے اندر، یہ فائن آرٹس کی کلاسز کے اندر بھی پینٹنگ کا جو سکھاتے ہیں وہ سامنے ایک ماڈل رکھ دیتے ہیں، بعض اوقات تو وہ یہ کسی چیز کا ہی ماڈل ہوتا ہے، بعض اوقات تو ایک آدمی کا یا انسان کا وہ سامنے بنا کے رکھ دیتے ہیں، اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ پینٹ کرو، ماڈل کے مطابق اپنے پینٹ کرو، تو وہ اسی صورت میں پینٹ کر سکتی ہیں نا کہ سامنے ماڈل ہو۔ ماڈل سامنے نہ رکھا جائے اور کہا جائے کہ ماڈل کے مطابق بن جاؤ یا ماڈل کے مطابق پینٹ کرو، تو وہ کہیں گے کہ ماڈل ہے کہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کو کہا تمہارے لیے ماڈل ہیں، خدا کا فریضہ تھا نا کہ وہ ماڈل سامنے رکھ کے دیتا، ورنہ ہم پوچھتے کہ وہ کون سا نمونہ تھا جو آپ نے تجویز کیا تھا ہمارے لیے، اور یہ تو تھا نہیں عزیزان من کہ ماڈل کی تاکید تو خدا کرے، اور یہ کیا ہے ماڈل کی تلاش کرنی ہے تو تم وہ ایران کے جامعین روایات جو ہیں ان کے یہاں سے کرو۔ جو کہتا ہے کہ ماڈل کے مطابق بنو، اس کا فریضہ ہے کہ ماڈل سامنے رکھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماڈل کہا تو دیکھا آپ نے کس طرح سے تفصیل بیان کی ہے کہ کیا تھی ان کی زندگی، یہ ہے جو ماڈل تمہیں بننا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات گرامی قرآن کریم کے اندر ایسے رکھ دی ہے کہ اس کو اکٹھا کیا جائے تو ماڈل بن جاتا ہے حضور کا۔ جس نے ماڈل کی تاکید کی تھی اس نے ماڈل کے اجزاء بھی دیے تھے وہیں سے۔ قرآن کی روح سے حضور کی پوری سیرت مرتب ہوتی ہے، بات بڑی ہے منہ پھوٹا۔ میں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھی ہے، معراج انسانیت، اس کا
انداز ہی یہ ہے کہ قرآن کی آیات اوپر رکھی ہیں، اس کے نیچے پھر تاریخ میں اور احادیث میں اس کے مطابق جو واقعات آتے ہیں ان کو میں نے مرتب کیا ہے۔ پوری قرآن، وہ معراج انسانیت، سیرت کی کتاب آخر تک پڑھیے، پورا ماڈل حضور کی ذات مبارک کا سامنے آ جاتا ہے قرآن کے آئینے کے اندر۔ یوں ہی نہیں اس نے اسوہ کہہ دیا تھا، اور وہی سیرت حضور کی صحیح ماڈل ہو سکتی ہے جس کی تائید قرآن کرے۔ تفاصیل اور چیز ہے، جزیات اور چیز ہیں، لیکن وہ قرآن کے اس اصول کے مطابق ہونی چاہیے۔ روایات اور احادیث کے پرکھنے کا معیار ہی یہ ہے کہ جو بھی ان میں سے قرآن کے اصول کے مطابق ہے اسے ہم صحیح مان لیتے ہیں، جو اس کے خلاف ہے اسے ہم اسی وقت مسترد کر دیں گے۔ کچھ ضرورت ہی نہیں پرکھنے کی کہ راوی کون کون سے ہیں، اسماء الرجال کیسا آتا ہے، جامع حدیث کس قسم کے تھے، سوال ہی نہیں ہے۔ جو بات اس کے اندر آئی ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، یہ رسول اللہ کی ہو نہیں سکتی۔ یہ انکار حدیث عزیزان من رسول اللہ کی کسی حدیث کا انکار نہیں ہے، انکار یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی ہو نہیں سکتی کیونکہ قرآن کے خلاف ہے، یہ ہے انکار۔ اور یہاں مطالبہ یہ ہے کہ مسلم اور بخاری کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی جو تمہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا، ایک حدیث کا انکار بھی۔ اس کا بھی انکار اگر کرو گے کہ رسول اللہ پر کسی نے جادو کر دیا تھا اور حضور بھول ہی جایا کرتے تھے کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یہ حدیث ہے، اس کا بھی انکار کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اگر اس بنا پہ حضور کی حرمت اور عظمت کو قائم رکھنے سے تم دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہو، 20 دفعہ کر دو، میں اپنے رسول کی ناموس پہ حرف نہیں آنے دوں۔ اس کا اسوہ خدا نے بیان کیا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہاں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ساتھ بھی یہی الفاظ آئے ہیں کہ اسوہ اس کے کام آئے گا جب خدا اور اس کے مقافات عمل کے پروگرام کے اوپر یقین رکھے گا، تو پھر یہ اسوہ کام آئے گا۔ جو اس کو ہی نہیں مانتا اس کو یہ نمونہ کیا کام دے گا؟ کیا بات ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو وہ ان سے منہ موڑے گا تو اس کے بعد خدا کا کیا برائے گا؟ خدا تمہارا محتاج نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس قسم کے ماڈل تم بناؤ۔ وہ پینٹ کرنے والا اسٹوڈنٹ صحیح ماڈل بناتا ہے تو امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، ٹیچر کو تو نہیں کچھ ملتا اس میں۔ سورہ ممتنہ کی آیت 6 تک آگے، 7ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ 1 منٹ گرمی اچانک طور پہ پھر بڑھ گئی ہے اور شدت سے بڑھ گئی ہے، تقاضا یہ ہے کہ وقت اور بدل دیا جائے۔ بدل بھی کرتے ہیں ہم، میں نے سمجھا تھا کہ رمضان کے بعد بدلیں گے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جانے میں دقت ہوتی ہے، تو اگلا درس 8:30 کی بجائے 8 بجے رکھ لیتے ہیں۔ آئندہ درس 8 بجے ہوگا یہاں۔ شکریہ۔ خراب ہو رہی تھی، اب 2 دن کی چھٹیاں کر دیں۔ نہیں بیٹا، اتنے لوگوں کا عرض ہو جائے گا۔ میری ایک طبیعت کی خرابی سے پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، زیادہ سے زیادہ نچوڑ دو اس کو، یہ نہیں برداشت ہوتا۔